वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा आम तौर पर चादर, दुपट्टे और पर्दे का ख़ास एहतमाम करते हुए ख़ुद को पब्लिक में प्रोजेक्ट करती हैं और इतना ज़्यादा इस्लामी इक़दार का ख़्याल करते हुए वो गैर महरम मर्दों से हाथ मिला लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी क्राइसिस पे कि हमारी जो कौम है इसके अंदर ये शनाख्त का बहरान क्यों है। उसकी एक एग्जांपल मैंने दी कि जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो अपने अटायर का ख्याल रखती हैं और अपने लिबास से अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को, अपनी मशरकी रवायात को वो प्रोजेक्ट करती हैं कि ये लिबास पहन के वो ये ऐलान करती हैं कि मैं एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पे अमल करने वाली खातून हूँ और ये कि मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ नामहरम लोगों को, और ये जो मेरा लिबास है, जो किसी भी मुसलमान औरत का लिबास है, ये उसकी एक दलील है, निशानी है। लेकिन फिर गैर महरम मर्दों से ही जाके हाथ मिलाना, तो देखने वाला हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है, और उसको कन्फ्यूजन ना हो तो फिर क्या हो। लेकिन ये वीडियो मरियम साहिबा पे मुख्तस नहीं है, उन पे मखसूस नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूँ और कि हमारे माशरे में क्या होता है। आजकल एक साहब हैं, ज़ेर ताब आए हुए हैं, रजब अली उनका नाम बताया जाता है। कोई टिकटॉकर हैं, फैमिली व्लॉगिंग वगैरह कोई इस तरह की वो हरकतें करते हैं। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये बताया गया है बावसूख ज़राए हैं उनके ज़रिए कि ये किसी प्रोग्राम में इन्होंने बताया कि इनके वीडियो वगैरह इतने हिट नहीं होते थे, तो इन्होंने फिर अपने मसलक के मुताबिक जो मुहर्रम की रसूमात होती हैं उसमें से किसी एक को इन्होंने शेयर किया। अब वो मातम था या वो कोई जुलूस था, ये मैं नहीं कह सकता वो क्या था, लेकिन बहरहाल वो जो मुहर्रम में जो चीज़ें आम तौर पे जो रसूमात अदा की जाती हैं उनमें से एक था। और उसके बाद फिर उन्होंने फिर फैमिली व्लॉगिंग वगैरह की ना। अकीदे के एतबार से आप क्या इख्तलाफ करें, क्या इत्तफाक करें कि ये बातें जो मुहर्रम में की जाती हैं ये कितनी ज़्यादा इस्लाम के साथ अकॉर्ड करती हैं या नहीं करती हैं, मैं फ़िकी बहसों में नहीं जाता। लेकिन एक चीज़ तो तयशुदा है कि ये जो भी किया जाता है ये इस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पे किया जाता है जो करबला में किया गया। वहाँ पे जो जुल्म है जिसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाता है वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम ख़वातीन जो हैं उनके सरों से दुपट्टे नोचे गए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत इस पे मैं बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए इन टॉपिक्स पे बात करना कि ये ज़्यादती, ये जुल्म किया गया कि उनके सरों पे दुपट्टे नहीं रहने दिए गए, कि ये जुल्म है, ये जुल्म है। और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज में ये जो बाकी मज़ालिम किए गए वो भी ओबियसली इसमें शामिल हैं कि एहतजाजन फिर सीना को भी की जाती है, छुरियाँ हैं, जुलूस है, मजालिस हैं एंड सो फोर्थ। अब अगेन मेरा इस पे कोई फ़िकी मामलात में मैं बात नहीं करता, लेकिन जो आपकी तवज्जो, जो बहरान का शिनाख्त है, माइंड यू कि हमारा ये टॉपिक है, तो जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो में दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि ये साहब उस एहतजाज के लिए जो जलसा किया गया, जो जुलूस किया गया, उसकी वीडियो शेयर कर रहे हैं कि ख़वातीन का सर नंगा नहीं होना चाहिए, हम इस पे एहतजाज करते हैं। और बाद में अपनी बहन, अपने आई डोंट नो वो शादीशुदा हैं या वाइफ हैं या नहीं है, उनको बेपर्दा हालत में दुनिया के सामने कि अब मुझे पैसे चाहिए, आप इनको देखें, एंड या दैट्स व्हाट आई डू। यानी कि एहतजाज इस चीज़ पे है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं खुद भी कर रहा हूँ। तो एहतजाज यजीद के ख़िलाफ़ है, छोटे-छोटे यजीद हर जगह पे पाए जा रहे हैं। सो ये दूसरी दलील है, और मैंने सिर्फ एक साहब का नाम लिया है, आमतौर पे ऐसा ही होता है, बाकी भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे आप ये देखें कि हमारी जो अफ्तार ट्रांसमिशन है, इट्स वेरी गुड डेवलपमेंट कि बहुत से टीवी चैनल्स ने अब उलमा को, स्कॉलर्स को बुलाना शुरू कर दिया है। लेकिन स्टिल बहुत से हमारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ अभी तक, जहाँ पे वो ख़वातीन बैठी हुई होती हैं, प्रोग्राम कर रही होती हैं, जो 11-11 महीने लोगों को सिखा रही होती हैं फहाशी, रक्स, डांस, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन रमज़ान के महीने में वही हमें बता रही होती हैं कि दिस इज़ व्हाट दे डू। और फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? रमजान वखावा तेन कुरान पढ़ावा। अमेजिंग, राइट? फिर कौम कंफ्यूज कैसे ना हो कि जिस चीज़, मतलब वो इख्तलात मर्द ज़न का वो जायज़ नहीं। फ़िकी मामला है, मौसीकी पे मैं बहस नहीं करूँगा, फ़ुक़हा का मामला है, लेकिन जनरल तासुर मौसीकी जायज़ नहीं। और उसके ऊपर वही ये टूल्स इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि तेनू मैं
رمضان دیاں اچھیاں اچھیاں گلاں سکھاواں قوم کنفیوز کیسے نہ ہو. میں نے آپ کو دو تین مختلف حوالے دیے ہیں. آفیشیل جو ٹی وی چینلز ہیں، ہماری ایک جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں صاحبہ وہ ہو گئیں، اور ایک ہمارے یہ جو خود ہی جو چینلز وغیرہ اپنے بناتے ہیں ٹک ٹاک نظرات. اب یہاں سے بھی اگزامپل آپ نیچے لے کے جا سکتے ہیں. ایک گلی محلے کی دکان جو صبح دکان چلاتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت لگی ہوئی ہوتی ہے. جب وہ قرآن کی معافی چاہتا ہوں، دکان کی صفائی وغیرہ کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے آیات لگی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے، سارا دن وہ وہی چاکلیٹس بیچ رہا ہوتا ہے جو اسے پتہ ہے جعلی ہیں. جس برانڈ کا نام لکھا ہے وہ برانڈ بھی اس پہ اصلی وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس برانڈ کا صرف نام لگا ہوا ہوتا ہے. وہ بھی کسی گلی محلے میں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی فوڈ ہائیجین کے سٹینڈرڈز کا خیال نہیں رکھا جاتا، ریگولیشن سے باہر ایک جعلی قسم کی کوئی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے، جو بچوں کے لیے جان لیوا حد تک خطرناک ہوتی ہیں. وہ بک رہی ہوتی ہیں، پیچھے صبح قرآن چل رہا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تصدیق نہیں کر سکتا جو بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں، لیکن مجھے کچھ پتہ چلا ہے کہ آپ جائیں نا پاکستان کے ایئرپورٹس پہ تو وہاں پہ سے نو ٹو کرپشن اس طرح کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں. بدعنوانی کے خلاف جو ایک جد و جہد ہے کہ ہم اس کو نہ کرتے ہیں، پاکستان میں ہمیں کرپشن نہیں چاہیے. مجھے کچھ پتہ چلا ہے کہ یہ بورڈ بنانے میں بھی کرپشن کی گئی ہے. تو بھائی آئیڈینٹی کرائسس، اور کہ جس چیز کے خلاف آپ بورڈ بنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لوگوں کی گائیڈنس کا کام کر رہے ہیں، اگر اس میں بھی کرپشن پائی جاتی ہے، دوپٹے کر کے غیر مردوں سے ہاتھ میں لائے جا رہے ہیں، کربلا میں جو ظلم ہوا اس کے خلاف احتجاج کر کے پھر وہی کام خود بھی کیا جا رہا ہے، دکانوں کی میں نے اگزامپل دی، تو پھر کیسے شناخت کا بحران نہیں آئے گا؟ تو یہ ہے تو میری تنقید اس چیز پہ. اب ہم اگر اس سے آگے بڑھتے ہیں، سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، کہ یہ ختم کیسے ہوگا؟ تو اسے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو ٹرانسجنڈرزم ہمیں پایا جاتا ہے نا رویوں کے اعتبار سے، یہ ختم کرنا ہوگا. کوئی ایک کشتی پکڑنی ہوگی. میں اپنی زندگی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ ایک کشتی جو ہم مسلمانوں کی ہو سکتی ہے وہ سوائے اسلام کی اور کچھ نہیں ہو سکتی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عیاشی جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے ساری زندگی، مرنا ہم نے پھر مدینہ میں جا کے ہے، اور پھر جنت بھی ہمیں اس کے بعد چاہیے ہوگی. بھائی اس طرح سے نہیں ہے. ذاتی گناہ ہر آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں. میں یہ فتویٰ نہ دے سکتا ہوں، کبھی دینے کے قابل ہوا تو دوں گا بھی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پہ گناہوں سے پاک زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میکسیمم کوشش کریں. یو آر باؤنڈ، یو آر ناٹ انفیلیبل، یو آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس. میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں جو سسٹمیٹک کرپشن ہے، سسٹمیٹک حرام کاری ہے، جس کو پبلک پالیسی کے اندر جگہ دینے کی کوشش، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو نارملائز کرنا. آپ یہ کہیں کہ ہم سارا نارملائز کر بھی لیں اور اس کے بعد ہم پھر یہ کہیں کہ بھئی ہمارا باقی جتنی زندگی کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں. کرپشن کا پیسہ کروڑوں روپیہ ہم ماریں ایک جگہ پہ، اس سے پھر گھر بنائیں اور اس پہ بھی قرآن کی اوپر آیت لکھی ہوئی ہو. ہم اس چیز کے خلاف ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر واقعی آپ نے ترقی کرنی ہے، یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور اوریجنل سسٹمز. یاد رکھیں کہ پوری دنیا اپنے اوریجنل سسٹمز کی طرف جا رہی ہے. انڈیا ہندوتوا کی طرف جا رہا ہے، یورپ اور امریکہ نیو کنزرویٹزم کی طرف جا رہے ہیں. دیر از نو ریزن کہ ہم مسلمان پھر کوئی کھلونا بنے رہیں ادھر ادھر کا. بھائی سمپل سی بات ہے، مسلمان ہونا یہ تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹس ہے. اس کو پریکٹس میں جب تک آپ نہیں لے کے آئیں گے تب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ شادی نکاح کی رسمیں جو ہم کر رہے ہیں، اس لیے لاجک آپ دیکھیں نکاح کی، کہ نکاح کی لاجک یہ ہے کہ معاشرے سے زنا ختم کیا جائے، لیکن نکاح کے موقع پہ جو ہلڑ بازی کی جاتی ہے وہ زنا کا رستہ ہموار کر رہی ہوتی ہے. کتنے ہی حرام کے رشتے ان شادیوں پہ ہونے والی پارٹیوں میں بنتے ہیں. پارٹی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ زنا کو روکنے کے لیے، نکاح کے لیے، اور اسی پارٹی کے اندر وہ انتظام کیا جا رہا ہے کہ زنا کے رستے کھل رہے ہیں. Like what kind of nonsense is that, people? What kind of nonsense is that? عقل نا، بیسک کامن سینس کو انسان اگر، سوری میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا اس پہ، بٹ اٹ بوائلز مائی بلڈ ٹو تھنک کہ آخرکار ہم جا کس طرف رہے ہیں. پولیٹیشین سے لے کر ایک عام آدمی تک سارے کے سارے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. اور آئیڈینٹی کرائسس وہ بیماری ہوتی ہے کہ اس کا علاج خود انسان کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں ہوتا، خود انسان کے پاس ہوتا ہے. اور وہ انسان علاج بھی نہ کرے اس کا. اینڈ آئی ریئلائز کہ کرپشن سوسائٹی کے اندر آپ بعض اوقات انسان مجبور ہوا وہ ہوتا ہے. ساری باتیں میں سمجھ سکتا ہوں. میں خود اس چیز کا بڑا پرپوننٹ ہوں کہ لوگوں کو وہ اچھا پیکیج دیں جس کے بعد آپ لوگوں سے ریکوائر کریں کہ آپ ایک اخلاقی زندگی گزاریں. شور، آئی ایگری ود دیٹ. لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اپنی ذاتی زندگی تک جو آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اب مجھے بتائیں
اگر ہماری یہ چیف منسٹر صاحبہ نہ غیر مردوں سے ہاتھ ملائے اور وہ کہتی ہیں میں رول ماڈل ہوں سب کی ماں اور اس طرح کی باتیں، بھائی جن بیٹیوں کی آپ ماں ہیں ان بیٹیوں کو آپ یہ لیڈ کریں گے اس طرح سے، اس میں کون سی مجبوری ہے؟ ایک دکاندار ہے وہ اگر غلط چاکلیٹ بیچ رہا ہے وہ اچھی بھی بیچ سکتا ہے، بھائی تمہاری کیا مجبوری ہے؟ اب تو بڑے برانڈز نے بھی سستا کیا، اور اگین میں خود چاکلیٹ کے بڑے خلاف ہوں، نو چاکلیٹ کے خلاف ہوں، بلکہ جو چاکلیٹ سلیوری ہے میں اس کے خلاف ہوں، میں اس کا ایک فعال رکن ہوں کہ دنیا میں چاکلیٹ کے جیسے پروڈیوس ہوتی ہے اور جس بڑے لیول پہ غلامی ہے، کو 22 لاکھ بچہ غلام ہے جو کام کرتا ہے وہاں پہ، میں ان برانڈز کا تو میں خود بائی کاٹ میں نے کیا ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ پاکستان کے اپنے برانڈز ہیں اور اس طرح کے ہیں کہ جو آپ کو اچھی مناسب قیمتیں مل سکتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ٹی وی میڈیا کو بندہ پوچھے کہ آپ اگر یہ حرام کاری نہ دکھائیں، رمضان میں ان اداکاروں کو نہ لے کے آئیں جو کہ عام طور پہ فحاشی کے پرپوننٹس ہیں، تو آپ کا کیا نقصان اس میں ہوگا؟ آنسر از نتھنگ، زیرو۔ لیکن اس کے باوجود یہ کام چلتا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم نے واقعی چینج کرنا ہے تو اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ود ان، اپنی ذات سے یہ اسٹارٹ ہوگا تو ہی معاشرے کو ہم چینج کریں گے۔ ادروائز یہی ہوتا رہے گا کہ ہر آدمی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار رہے گا اور دوسرے پہ الزام لگا رہا ہوگا کہ دیکھو یار تم کیسے آدمی ہو۔ اسٹارٹ ود ان یور اون سیلف۔ رمضان کا مہینہ بڑا ایک بابرکت مہینہ ہوتا ہے۔ ایک چیز بھی انسان اگر چینج کرے نا اپنی زندگی کی، ایک چیز، یار اس رمضان میں نے ایک چیز چینج کرنی ہے، اسی کے اندر سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہاؤ اباؤٹ دس کہ جو اس دفعہ عید سے پہلے ہم اعلان کریں اپنے لیے، وہ یہ ہے کہ بھائی میں نے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہیں ہونا ہے۔ لا الہ الا اللہ ریکوائرز می کہ میری ایک آئیڈینٹی ہو اور میں اس کو اسیوم کروں، نتھنگ ایلس۔